لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے کمال کر دیا. بات اس طرح نہیں ہے. یہ اپنے ظاہری مفہوم میں ہم اس طرح سمجھتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ انسانی سفر اور سائنسی سفر دونوں لازم ملزوم ہیں. انسان کے سفر کا جتنا عرصہ زیادہ ہوگا تو سائنس کی ترقی اتنی زیادہ ہوگی. بالکل یوں سمجھ لینا چاہیے جیسے ایک دریا ہے. دریا جب اپنے منبع سے نکلتا ہے وہاں وہ دریا نہیں کہلاتا ہے، ایک چشمہ ہوتا ہے. دریا سندھ ہے، دریا سندھ لداخ میں دریا شیر کہلاتا ہے. دریا شیر کا مطلب کیا ہے؟ شیر دریا، شیر کے منہ سے نکلنے والا. ہندوؤں میں یہ توہم پرستی زیادہ ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہاں ایک شیر ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے. لداخ میں اپنے منبع میں اپنے سر چشمہ میں وہ دریا نہیں کہلاتا ہے، چشمہ ہے. شیر کے منہ سے کتنا پانی نکلے گا؟ آگے چلتا ہے، اس کے ساتھ نالے ملتے ہیں، اس کے ساتھ برف پگھلتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پانی آ کر کے ملتا ہے. کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے، کچھ بڑھتا بھی ہے. لیکن آتے آتے سندھ میں آگے کئی دریا چھوٹے بڑے مل گئے تو وہ دنیا کے مشہور اور بڑے دریاؤں میں شمار ہونے لگا. تو سائنس شروع میں کیا ہوتا؟ بیل گاڑی ہے. بیل گاڑی نہ ہوتی تو آج ہم 4 پہیوں والی گاڑی شاید نہ بنا سکتے. تو یہ سفر انسان کا اور سائنس کا یہ جاری رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے آج سے 100 سال بعد ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں آ رہی ہوں جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ تصور ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے. نئی چیزیں آئیں گی تو اس سے پھر ہم دوسری چیزیں سمجھنے لگیں گے. یہ بات بالکل غلط ہے. دریا کا کچھ پانی راستے میں ضائع ہو جاتا ہے، کچھ مزید ملتا ہے. مجموعی طور پہ دریا بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا ہے. اسلام کا اصل جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا اصل ہدف کیا ہے؟ انسان کے ذاتی کردار، انسان کے اخلاق، انسان کے گھر کا ماحول، انسان کے رہن سہن کا طریقہ، جس کو ہم تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدینہ کہتے ہیں. آپس میں رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ خود کیسے ہوں، آپ کا دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہو. اس رویے کے لیے، اس کردار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. بہترین اخلاق نبی علیہ السلام پر آ کر کے مکمل ہو گئے. اور خود فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا ہے، مجھے ٹیکنالوجی بنانے کے لیے نہیں. اس کے لیے ہر انسان کے پاس صلاحیت موجود ہے، وہ خود بنائے. اب چونکہ یہ چیزیں ہیں، انسان سے کیا چاہتا ہے اللہ؟ مسلمان سے کیا چاہتا ہے؟ جس کا سینہ اللہ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کھولا ہے، چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد باقی وقت اللہ کی عبودیت کے لیے دے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنا جوڑ رکھے، اس چیز پہ زیادہ توجہ دے دے. اب یہ مقصد انسان کا جو حاصل کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان عالیشان محل میں ہے تو وہ اچھا انسان ہے، اعلی انسان ہے، اللہ کا مقبول ترین بندہ ہے، اور اگر وہ فرش پہ لیٹتا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے جو آدمی اونٹ پہ سفر کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کمتر ہو، برا انسان ہو، اور جو آدمی مرسڈیز پہ سفر کرتا ہے، جہاز پہ سفر کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہو. کیونکہ جو مقصد اللہ نے دیا ہے عبودیت کا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی، وہ مقصد اونٹ کے سفر پہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، وہ مقصد مرسڈیز کے سفر پہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کرسی پہ نماز پڑھے، کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر فرش پہ بیٹھے. کرسی پہ پڑھنے والے کو اللہ نے پہلے نہیں رکھا، بلکہ فرش پہ نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتے پھر مجبوری میں کرسی پہ بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان خاکی ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، مسلم شریف کی حدیث ہے. انسان اپنے رب کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے.
تو سجدے میں انسان کو کیا ملتا ہے جب وہ اپنا ماتھا گردآلود کرتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے مادی اعتبار سے، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے یہ میرے آگے خشوع کا اظہار کرے، تواضع کا اظہار کرے، عبدیت اور بندگی کا اظہار کرے، اپنی انکساری کا اظہار کرے۔ وہ کام چاہے آپ اونٹ پہ سفر کر کے کرے، حج کرے، چاہے آپ پیدل جا کے حج کرے، چاہے آپ جہاز پہ بیٹھ جا کر کے حج کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق اس سے پڑے گا کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے، آپ کے اندر للہیت کتنی ہے، آپ کا جذبہ کتنا ہے، آپ کے سینہ جو اللہ نے کھولا ہے دین کے لیے، آپ کتنا دین جو ہے نا اس میں لانا چاہتے ہیں، یہ چیز جو ہے نا یہ مطلوب ہے۔